صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، یہ مرزا جہلمی اور جو کیسر راجہ صاحب ہیں ان کے درمیان مابین گفتگو ہو رہی ہے، اور امام غزالی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر کے جو گفتگو کی جا رہی ہے، سماعت کیجئے۔ بس یہ المیہ ہے اس دور کا کہ علماء کے پاس آج جو قوم جاتی نہیں، کیونکہ یہ فرنگی تعلیم کی جہاں پر اتنی نحوستیں ہیں، تو یہ بھی نحوست ہے کہ جو فرنگی تعلیم پاتا ہے نا، وہ خود دین کے حوالے سے عالم دین بن جاتا ہے نا۔ حالانکہ اسے آتی جاتی بیچارے کو شے نہیں کوئی، مگر وہ عالم دین سے بھی اوپر کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، جو کہ فرنگیوں نے انہیں نوازی ہوتی ہے۔ مگر جب علم والوں کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے نا، سبحان اللہ، تو پھر ان کی جو ہوتی ہے نا علم کی، جو انہوں نے میراث کافروں سے لی ہوتی ہے، پھر وہ نکلتی ہے کہ یار یہ ہم لوگ تو دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں۔ اصل علم تو وہ ہے جو علماء کے پاس ہیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جاہل انسان ہوتا ہے اور ایک پر اعتماد جاہل انسان ہوتا ہے، لیکن انجینئر صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ان کے شاگردوں وغیرہ نے کچھ غصہ کیا، مجھے کچھ میسیجز ملے، کچھ ویڈیوز وغیرہ سامنے آئیں کہ جناب یہ تو بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انجینئر صاحب نے ایک اور فالو اپ ویڈیو بنایا امام غزالی کے اوپر۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ایکچولی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ایک انسان جاہل ہوتا ہے اور ایک انسان پر اعتماد جاہل ہوتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان جاہل ہوتا ہے، ایک پر اعتماد جاہل ہوتا ہے، اور ایک مسلسل پر اعتماد جاہل ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب مجھے ہمیشہ غلط ثابت کرتے رہتے ہیں۔ وہ دوسرے والا جو میں نے ان پہ کہا تھا، میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ایکچولی یہ تیسرے والے ہیں، کیونکہ جو مسلسل پر اعتماد جاہل ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنا ان کا جہل سامنے آ جائے تو یہ اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ خود کو سمجھتے ہیں کوئی نبوت کے لیول پہ کہ وہاں پہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ معذرت نہیں کرتے۔ They never put their hand up and say, okay, my bad, I apologize۔ نہیں، ان میں یہ نہیں ہوتا۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے سے رستے بناتے ہیں۔ اب امام غزالی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ امام غزالی کا جو اوکیجنلزم ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں اپنے موصوف کو کہ جناب آپ یہ چھیڑخانی چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کا ہے نا، نہ سوئے میں پیوں تواڈا، میں یہ فائن ٹھیک ہے، اس آڈینس تک اپنے آپ کو رکھیں، ایٹس آل گڈ، لیکن جو فلسافیکل نوانسز ہیں، انٹریکسیز ہیں، یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، بڑا سمجھ کے، یعنی کہ اس میں جو ارسطو نے کہا تھا نا، مفہوم اس کی بات کا یہ ہے کہ جو آدمی کسی ایسے خیال کو اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے جس سے وہ متفق نہیں ہے، تو وہ ایک ایجوکیٹڈ ذہن کی علامت ہوتی ہے، جو کہ انجینئر صاحب کا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے خلاف آرگومنٹس پڑھنے پڑتے ہیں، اپنے نظریات کو ان کی روشنی میں اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اینڈ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی۔ تو اس لیے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، لیکن انجینئر صاحب نے کیا کیا؟ انجینئر صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک اور اینگل بیچ میں سے چھیڑ دیا کہ اب نا میں ان کی فرقوں کی جنگیں کراتا ہوں۔ یہ مرزا جہلمی دیکھیں، اتنے بڑے علماء کے خلاف یہ زبان درازیاں کرتا ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ چونکہ نظام جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو اس وجہ سے غیر اسلامی نظام میں اسلام کے خلاف باتیں کرنے والوں پہ کبھی گرفت ہو نہیں سکتی۔ ہمارے سامنے روشن مسالے ہیں جہاں پر عاشق رسول کو پھانسی لگا دی جائے اور گستاخ رسول کو فرار کر دیا جائے، تو وہاں پر علم اور دین کی باتیں یہ کتنی مطلب بے معنی سی لگتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جہلمی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب۔ آج میں نے اس کی اپنی کتاب کی ایک باقاعدہ اپنی کتاب کی اس کی جو لائف سٹوری لکھی ہوئی ہے وہ میں نے شیئر کروائی ہے۔ اللہ کے بندوں خود پڑھو غزالی کو، تمہیں پتہ چلے۔ اور جن وابیوں کے فرنٹ مین بن کے تم آتے ہو نا، وہ وابی تو امام غزالی کے ایمان کو مشکوک سمجھتے ہیں، ان کے اوپر بھی کبھی بھونکو نا، ہم تو علمی اختلاف کر رہے ہیں۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، تو میں بیسکلی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک رینڈ کارپوریشن والا، جو رینڈ کارپوریشن والے ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، تو جو رینڈ کارپوریشن مسلم ہے وہ بھی تو اسی ماڈل کو فالو کرے گا کہ میں ان کی آپس میں جنگ رائے کہتا ہوں، دیکھو یار غزالی تو جاہل آدمی تھا، آپ نے غزالی پہ تنقید کرنی ہے، بسم اللہ جناب، غزالی کوئی نبی ہے، بسم اللہ ضرور کیجئے۔ آپ کے خیال میں جو انہوں نے کہا ہے، روحانیت کی کچھ ایسی منازل بتائی ہیں کہ جہاں پہ انسان انبیاء کی روحوں سے باتیں کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نہیں کرتا، آپ کہیں جی غزالی نے غلط کہا ہے، دیٹس پرفیکٹلی فائن، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو حوالہ بنا کے ان کے اوکیجنلزم جو کہ اصل میں پرابلم ہے، اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک بددیانتی ہے کہ آپ ٹاپک
اپنے ٹاپک پہ غلط ثابت ہونے کے بعد آپ کسی اور کے چھپ کے اور پھر اس ٹاپک پہ واپس آنے کی کوشش کریں اس کے ذریعے. No, sir, it doesn't work like this. Look, what you need to understand is کہ جو آپ کہتے ہیں نا انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. Hear me out very, very carefully. انبیاء کے معجزے نہیں ہوتے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, انبیاء کے معجزے نہیں ہوتے ہیں. معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, انبیاء کے حوالے کیے جاتے ہیں. اور وہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنی ہی امپاسبل چیز ہوتی ہے جتنی کوئی اور امپاسبل چیز ہوتی ہے. لیکن ایوری ڈے لینگویج میں ہر روز کی جو ہماری زبان ہے اس میں ہم اسے معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ روز روز دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی. That's it. صرف اتنی سی بات ہے. یہ بات دوبارہ سے سن لیجئے کہ جس کے لیے ہم کسی ایونٹ کے لیے جو لفظ معجزہ استعمال کرتے ہیں اس میں اور باقی معاملات میں فرق صرف یہ ہے کہ باقی چیزیں ہم روز دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, اس لیے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. اور یہ جو چیز جو ہم عام طور پہ نہیں دیکھتے, جب اس کو ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بہت بڑا معجزہ ہے. سو شق قمر بہت بڑا معجزہ ہے اس لیے کہ ہم روز دیکھتے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ روز ہی ہوتا کہ روز تھوڑی دیر کے لیے چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو کے ایک ادھر ہو جاتا ہے ایک ادھر ہو جاتا, تو کس نے کہنا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے؟ کسی نے بھی نہیں. اس لیے کہ وہ ہیبیچول پیٹرن اس کا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا. اینڈ دیٹس the difference. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام غزالی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ کوئی پاسبل ہی نہیں ہوتا یا معجزہ جو ہے وہ قانون فطرت. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین فطرت جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, ہم جن کو روز دیکھتے ہیں ان کو معجزہ نہیں کہتے, اور جن کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں ان کو ہم معجزہ کہتے ہیں. لیکن یہ ٹرم ریلیٹو ہمارے لیے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اچھا یار دیکھیں, بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ دور حاضر میں جو امت مسلمہ کو درپیش فتنے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے, یار اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا, کوئی کلام ہی نہیں کرتا کہ ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, گھر گھر میں ناچ گانا پہنچ گیا ہے اور کفر و کفار کی باتیں چل رہی ہیں, مگر کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. یار اللہ کو کسی چیز نے عاجز نہیں کرنا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین فطرت کس نے بنایا؟ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو آپ روز دیکھتے ہیں آپ کمفرٹیبل ہیں, کچھ ہیں جو آپ روز نہیں دیکھتے وہ آپ کے لیے معجزہ ہے. تو آپ کے لیے معجزہ ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ انہی قوانین کے تحت ہو رہا ہے. قوانین سے مراد یہ, ہم جو لینگویج اپلائی کرتے ہیں قوانین سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ کا دیکھنا. ویسے دنیا کے کسی قانون سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جب ایک رگڑ لگے گی اور سرٹن ہیٹ ہوگی تو آگ جلے گی. یہ قانون نہیں ہے, یہ ہماری روز روز دیکھنے کی پریکٹس ہے جس کے لیے ہم نے قانون کا لفظ بنا لیا ہے, اس لیے کہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جس کے حکم سے ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے, نو پرابلم. آگ جلاتی ہے یہ قانون نہیں ہے, یہ پیٹرن ہے جس کو ہیبیچول پیٹرن کہتے ہیں کہ عادتاً ہم اس کو ہر بار ایسے ہی دیکھتے ہیں. اس کے لیے لفظ پر ہم نے قانون استعمال کر دیا. لیکن جس نے یہ قانون سو کولڈ بنایا ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آگ سے کہے کہ نہ کرو تم, بات ختم. اس سلسلے میں بہت سی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں, پر ون آف دا بیسٹ ایگزامپلز جو کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی, کوئی اور صحابی تھے, انہوں نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا؟ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس پہ بات ختم. انہوں نے کہا کہ جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا. لیکن پاؤں پہ چلنے سے تمہیں حیرت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ روز دیکھتے. حالانکہ کسی انسان کا پاؤں پہ چلنا بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے پاؤں پہ چلنا, لیکن دیکھتے کہ ایکسائٹمنٹ ختم ہوئی ہوئی ہے. تو جس اللہ نے یہ پیٹرن بنا دیا ہے اس اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا نورم, آؤٹ آف دا وے کوئی چیز جا کے کرے, کیونکہ وہ وے ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے. یہ ہے غزالی کا آرگومنٹ. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کوئی ایشو نہیں ہے, اٹس فائن. مجھے بھی بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی, لیکن فرق یہ ہے کہ میں پھر ان چیزوں پہ تب آزمائی کر کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا. باقی آپ ان کے صوفیسٹک باتیں ہیں ان سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, میں بھی کئی چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں آپ بھی کریں, وہ خدا تو نہیں ہیں, نبی تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ان کی ان چیزوں کو بیس بنا کے جن کو آپ کو پتا ہے کہ اہل حدیث کا ایک ویو ہوگا, کسی اشعری کا اور ویو ہوگا, تو آپ ان دونوں کو آپس میں لڑا کے اوپر سے انجوائے کرنا شروع کر دیں. یہ سستی حرکتیں ہیں انجینئر صاحب, یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور اینڈ میں آپ کا یہ جملہ
तुम फलां चीज उन चीज़ों पे तुम भौंको। वो वाबी तो इमाम गजाली के ईमान को मशकूक समझते हैं, उनके ऊपर भी कभी भौंको ना, हम तो इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। अच्छा, इल्मी इख्तलाफात सारे जो हैं वो दीन की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए ही हो रहे हैं इस वक्त जनाब, मगर काफर की जो ग़ुलामी के पटे गलों में डले हुए हैं उसे खोलने की या तोड़ने की या काटने की बात नहीं होती। इल्मी इख्तलाफात जो हैं वो दलाइल और पता नहीं क्या कुछ है जनाब, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि इस्लाम के अंदर ये है तो इस्लाम के अंदर वो है, तो इस्लाम के अंदर इस तरह होना चाहिए तो इस तरह होना चाहिए, है ना। मगर निज़ाम जो है ना काफरों के, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता यार। अल्लाह अकबर। ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और इस पे मेरा रिस्पॉन्स ये है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं इस लेवल पे मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।